نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد حقر کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میں آپ کو نسخہ بتانے لگا ہوں وہ بہت ہی عام ہے اور بڑی سپیڈ کے ساتھ تیزی کے ساتھ ہی مرض بڑھ رہا ہے، یعنی کہ شوگر ایک ایسا مرض ہے جو کہ انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جیسے دیمک لکڑی کو اندر سے اندر ہی ختم کر دیتی ہے۔ لکڑی بظاہر تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن جب اس کو اندر سے دیکھا جائے تو بالکل کھوکھلی ہو گئی ہوتی ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ شوگر انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ گردے اس کے خراب ہو جاتے ہیں، جگر خراب ہو جاتا ہے، دماغی طور پہ انسان جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر اس کو زخم آ جائے پاؤں پر تو ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ اس کے پاؤں کاٹنا پڑتے ہیں۔ کئی ایسے مریض بھی ہیں جو ان کی ٹانگیں ہی کاٹ دی جاتی ہے، اتنی نامزاد بیماری ہے۔ اگر اس کا بروقت علاج کر لیا جائے تو اس کو کسی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے، بلکہ اگر سٹارٹ میں شروع میں ہی اس کو پکڑ لیا جائے تو اس کا علاج یقینی ہے۔ تو ناظرین، آج کو آپ کو نسخہ بتانے لگا ہوں وہ شوگر کے متعلق ہی ہے۔ اس کی چند میں آپ کو پہلے تو اس کی قسمیں بتاتا ہوں کہ اس کی کچھ حکمہ کرام 3 قسمیں بتاتے ہیں، یعنی کہ شوگر دماغی، دوسری قسم اس کی بتاتے ہیں شوگر کبدی، اور تیسری بتاتے ہیں شوگر میدی، یعنی کہ ذیابیطس دماغی، ذیابیطس کبدی، ذیابیطس میدی۔ اور کچھ حکمہ کرام اس کی 2 قسمیں بتاتے ہیں۔ ایک قسم اس کی ہارڈ ہے اور دوسری سادہ ہے، یعنی کہ اس کی کچھ علامات ہیں کہ مریض کو پیشاب بار بار آتا ہے۔ اگر اس کو چیک کرایا جائے یا عام لفظوں میں دیکھ لیں کہ جب کسی جگہ پر ہی پیشاب کر کے رکھ دیں تو وہاں پہ کیڑیاں، چمٹیاں یہ آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور کسی بھی ڈاکٹر سے چیک کرا لیں تو اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر شوگر موجود ہے۔ ایک انسان کے اندر لمٹ ہوتی ہے، یعنی کہ اگر آدمی کھانے سے پہلے شوگر چیک کراتا ہے تو اس کی نارمل رینج جو ہے وہ 80 سے لے کر 110 تک ہے، اور کھانا کھانے کے بعد اس کی نارمل رینج جو ہے وہ 110 سے لے کر 140 تک ہے۔ اگر نہار منہ 110 سے بڑھی ہوئی ہے تو سمجھ لیں کہ شوگر کے اثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر کھانے کے بعد 140 سے بڑھ گئی ہے تو سمجھ لیں کہ شوگر کے بالکل اثار آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اس کو بر وقت اگر کنٹرول کر لیا جائے تو انسان کی زندگی جو ہے یہ اس موذی مرض سے بچ سکتی ہے، یعنی کہ جو اندر کا نظام ہے وہ تباہی سے بچ سکتا ہے۔ یہ گردوں کو اتنا خراب کر دیتی ہے کہ کئی طرح سے ڈائلسس تک پہنچ جاتے ہیں، اور جب ڈائلسس ہونا شروع ہو جائے تو مریض کو یا تو اس کا کڈنی تبدیل کرنا پڑتی ہے، گردے تبدیل کرنا پڑتی ہے، یا آدمی اللہ کے پاس ہی پہنچ جاتا ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو آج ایسا نسخہ بتاؤں گا، اس کو آپ استعمال کریں اور یقینی طور پہ اس کو شفا یا پائیں گے۔ تو ناظرین، میں آپ کو جو نسخہ بتانے لگا ہوں وہ صرف سب سے پہلے آپ نے کالے جو لینے ہیں، یہ 200 گرام لے لیں۔ اس کے بعد نیم کے پتے عام ایک درخت ہے، یہ مل جاتا ہے، اس کے پتے اگا کر اس کو خود ہی سایہ میں خشک کر لیں، یہ بھی 200 گرام لے لیں۔ مغز بادام، یہ بادام آپ نے میٹھے لے لیں، یعنی کہ بازار سے کہیں کہ گل بدلی بادام جو ہے یہ میٹھے بادام ہوتے ہیں، اس میں کڑوا کوئی نہیں ہوتا، یہ میٹھے بادام آپ نے لینے ہیں، کڑوے نہیں لینے۔ تو یہ بھی آپ نے 200 گرام لینے ہیں۔ کالی مرچ آپ نے 25 گرام لینی ہے، اور کلونجی یہ آپ نے 50 گرام لینی ہے۔ اس کے بعد میتھرے لینے ہیں آپ نے، میتھرے جو ہے یہ 50 گرام میتھرے لینے ہیں، اور دیسی اجوائن یہ 50 گرام لینے ہیں۔ یعنی کہ یہ ساری چیزیں آپ لے لیں۔ ان میں سے جو 4 چیزیں ہیں، یعنی کہ کالا جو، کلونجی،
मेथरे और देसी अजवाइन, ये चारों चीजें आपने अलग-अलग तवे पर या कढ़ाई में डालकर इसको हल्का सा भून लेना है, ज्यादा नहीं, यानी कि इसको बिल्कुल नहीं जला देना, हल्का सा भून लेना है। और उसके बाद इसको अलग-अलग ठंडा जब हो जाए अलग-अलग इसको कूट कर सफूफ बनाना है। जब सफूफ बन जाए तो सबको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप एक शीशे का जार लें और उसमें संभाल कर रखें। बवक्त जरूरत आधा तोला सुबह नहार में आधा किलो दही के साथ इसको इस्तेमाल करना है। 15 दिन इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि किस स्पीड के साथ शुगर जो है वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगी। तो नाज़रीन, ये ऐसा नुस्खा है कि इसको ये ना समझे कि मामूली चीजें हैं, इसको इस्तेमाल करें और शुगर जैसे मौजूद मर्ज से निजात पाएं। तो नाज़रीन, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरा चैनल हकीम खालिद हसबैंड क्लिनिक, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको हर रोज नई से नई वीडियो मिलती रहे। खुदा हाफिज। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।